وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 23-24، درس نمبر 44. آج کا موضوع، کیا ہم جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے میوہ برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 23. لفظی ترجمہ: وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اور اگر تمہیں شک ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے، مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم لے آؤ اس کی طرح ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اپنے گواہوں کو بلا لو، یعنی امداد کے لیے اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پس آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے حق سے انکار کرنے والوں کے لیے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ ہے اور مضمون اگر آپ دیکھیں تو اس میں تسلسل ہے، اور تسلسل اس لحاظ سے ہے کہ انسان کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تذکرہ ہے. اور ابھی ہم نے پڑھا وہ تذکرہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. بنیادی مضمون ایک ہے. اصل میں تو کتاب کا ماننا ہے عملی طور پہ. ہم لوگ کتاب کو مانتے ہیں زبانی طور پہ، عملی طور پہ نہیں. اور دوسرا ایک اور دکھ بھری داستان یہ ہے کہ قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے،
اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس آیت کو تو ہم بالکل اپنے لیے نہیں سمجھتے، یہ تو کافروں کا اس میں واضح طور پہ تذکرہ ہے اور ہم تو اس کے مخاطب ہی نہیں ہیں۔ یہ ہماری، آپ دیکھ لیں نا، ذہنیت ہماری یہ ہے کہ اس آیت کا مخاطب میں نہیں ہوں، مسلمان نہیں ہوں، کوئی اور ہے، حالانکہ مسلمان ہی نے انکار کر دیا ہے، مسلمان ہی قرآن کے مضامین سے انکاری ہے عملی طور پہ۔ لہٰذا یہ مضمون میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ جو لوگ قرآن کو ہدایت کے طور پہ ماننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ آیت ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، دیکھیں ہمیں تو شک نہیں ہے، اس میں تو میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں کہ ہمیں شک نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین یہ ہے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے۔ اس بارے میں شک نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، یہ پورے میں وثوق سے کہتا ہوں کہ جو بڑے سے بڑا منکر حق ہوگا وہ کتاب کو حق مانتا ہے، لیکن ہم اس کو ہدایت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے پیغام کو اپنے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ بندگی رب، اور یہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو آپ اگر شروع سے دیکھیں تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لیکن ہم اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری مثال تو قرآن نے انہی آیات میں بیان کر دی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، یہ اللہ سے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ سامنے کرام، اگر میں آپ کو لگی لپٹی نہ رکھوں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن، ظاہر ہے کہ آپ یعنی مسلمان اگر کہتے ہیں تو آپ تو یہ نہیں کہتے کہ میرے دل میں ایمان نہیں ہے، اصل میں تو مسلمان اور مومن میں تو ہمیں فرق بھی نہیں معلوم۔ بات تو یہ بھی ہے نا کہ کسی چیز پر ہم غور و فکر کے لیے تیاری نہیں، ہماری تو منزلی دنیا بن گئی ہے، ہم تو ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ سارا ملک، یہ ساری امت مسلمہ، 130 کروڑ مسلمان ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کی بات تو الگ ہے، لیکن مومن نہیں ہے۔ آج مومن نہیں ہے، نہ اس کی جماعت ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے، یہ تو آپ محسوس کریں نا، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں ملک مومنوں کا ہے یا فلاں ملک میں دنیا کے اس حصے میں مومن رہتے ہیں، وہ مومنوں کی جماعت ہے، ان کا ایک امیر ہے اور وہ اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں۔ میں چیلنج سے آپ کو کہتا ہوں، آپ نہیں کہہ سکتے۔ دنیا میں اس وقت جو بھی اسلامی ممالک ہیں، ایک سنگل ون آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یعنی آپ برائے نام بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی گفتگو میں آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہاں اس ملک میں مومن رہتے ہیں، ان کی ایک جماعت ہے، ان کا ایک امیر ہے اور وہ امیر کی اطاعت کرتے ہیں، یہ دعویٰ آپ نہیں کر سکتے۔ اب باقی تو سرسری زبانی بات رہ گئی، اس کے علاوہ تو ساری کہانیاں ہیں۔
میرے باپ مسلمان تھے، میری ماں مسلمان تھی، میں مسلمان ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں۔ دین کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کا کیا پیغام ہے؟ نو وے۔ آخرت کو تو ہم مانتے ہی نہیں۔ جس طرح قرآن کو عملی طور پہ نہیں مانتے، اس طرح آخرت کو عملی طور پہ ہم نہیں مانتے۔ جس طرح کہ آخرت کو نہیں مانتے، اسی طرح ہم توحید کی صداقت کے قائل نہیں ہیں۔ توحید کیا ہے کہ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے میرا، میں نے اللہ ہی کی بات ماننی ہے۔ یہ تو ہم نہ کہتے ہیں نہ کہنے کے لیے تیار ہیں۔ اس جم غفیر میں چند لوگوں کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی دعویٰ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم بندگی کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی تو اللہ تعالیٰ وہ اعلم بمن اتقى، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں تو عمومی حال بیان کر رہا ہوں اس معاشرے کا اور اس جم غفیر کا، اور یہ آیت میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے کہ دیکھو، اب تھوڑی سی توجہ سے میں سارا مضمون اس میں سمیٹ رہا ہوں جو سورت کے آغاز سے اور اس کو ملا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو، میں نے صفت تقویٰ تو بیان کر دی، اور متقین کی صفات تو میں نے بیان کر دی، اور میں نے تمہیں اے انسان، اے مسلمان، تمہیں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ان ہدایات اور پر تم نے عمل کیا اور متقین کی صفات اپنے اندر پیدا کر لی تو تم کامیاب ہوگے۔ تم اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، تم فلاح پاؤ گے، تم کامیاب ہوگے۔ لیکن اگر تم نے انکار کر دیا یا سرسری طور پہ مان لیا، زبانی طور پہ، تو تمہارا ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے ایمان لانے کی اور تمہارے دعوے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں فرما دیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پہ، یوم آخرت پہ، حالانکہ یہ مومن نہیں ہے، دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو، اللہ کو، لیکن یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ لینا اپنے اسلام کے بارے میں کتنے آپ مطمئن ہیں۔ ہر شخص نے اسلام کی ایک تعبیر نکال لی ہے اپنے ذہن سے۔ میں تو یہ چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کے ذہن میں اپنا ایک اسلام ہے، خواہ اس کے پاس پھر وہ دلائل بعض اوقات قرآن اور حدیث سے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل ایک مہم چلی ہوئی ہے مردان میں، باہر کا تو مجھے پتہ نہیں، اکثر یہ پوسٹر نکلے ہوئے کہ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں، جنت آپ کی ہے، بات ختم۔ اب یہ دیکھیں، دین کی اپنی ایک اس نے تشریح کر دی ہے جس نے بھی یہ مہم چلائی ہے، بات ختم۔ اب اللہ آپ کا معبود حقیقی ہے یا نہیں ہے؟ تم رسول کی اطاعت کرتے ہو یا ان کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہو؟ تم آخرت کے لیے کوشش کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو، بات ختم۔ یہ بڑے بڑے الفاظ میں یہ بات ختم جو ہے نا، بڑا لکھا ہوا ہے، اس نے سبحان اللہ بڑا لکھا ہے اور بات ختم بڑی لکھی ہے۔ یہ اپنی اس نے تشریح کر دی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ تو حدیث ہے، لیکن وہ مومنوں کے لیے ہے، مومنوں کے درجات کے لیے ہے۔ مومن جو عمل بھی کرتا ہے اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور ایک اچھا نتیجہ ہوتا ہے۔ مومن اپنے مقصود، مطلوب اور محبوب کو جانتا ہے کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا معبود، اللہ ہی میرا محبوب اور اللہ ہی مجھے مطلوب ہے۔ اب وہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت بالکل لگ جاتا ہے،
لیکن مومن تو جنتی ہے، صرف درختوں کی تعداد ہی ہے نا، تو وہ جتنے بھی آپ سبحان اللہ کہیں گے جنت میں. لیکن ایمان اور یعنی سورہ عصر کا مضمون بالکل واضح ہے، صرف وہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے. اب وہ جو یہ پوسٹر والے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں بس نقصان سے وہ لوگ بچ گئے کہ جس نے سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، جو لوگ کامیاب ہیں وہ ایمان والے ہیں. اور اس کی پھر 4 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی: ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق، تواصو بالصبر. بہرحال میں آیت نمبر 23 پہ بات کر رہا ہوں. اس میں مضمون یہ ہے کہ تم اگر شک میں پڑے رہے اے مسلمان اس کتاب کے بارے میں، اور تم نے اس کتاب کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، تو تمہارے لیے آگ ہے. اس آیت نمبر 23 اور 24 میں یہ مضمون ہے. یہ مسلمان کے لیے ہے، یہ منکرین حق کے لیے. اعدت للکافرین. کافر کون؟ جو حق کا منکر ہے، زبانی یا عملی. بات تو ایک ہی ہے. ایک گلاس میں زہر ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس میں زہر نہیں ہے، لیکن آپ پی لیتے ہیں، تو آپ کو تو وہ نقصان پہنچائے گا. یعنی بات آپ کے عمل کی ہوتی ہے، بات آپ کے یقین کی ہوتی ہے. حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر اور تمہارے اس کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، عمل کیسا ہے. تو ایمان اور عمل صالح یہ 2 شرائط ہیں. اب جو ایمان اور عمل صالح میں پر یقین نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کتاب کے بارے میں شک میں ہے. تو اللہ تعالیٰ، اب تھوڑی سی توجہ سامنے کریں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو منکرین حق ہیں، جو کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں. دیکھیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو. دیکھیں، شک سے بے عملی پیدا ہوتی ہے اور یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے. یہ بات تھوڑی سی آپ نوٹ کر لیں. شک سے بے عملی پیدا ہوتی ہے. شک ہو تو آپ پھر وہ بات نہیں کرتے. کسی بارے میں بھی آپ کو شک پیدا ہو جائے، آپ مطلب کوئی مشین خرید رہے ہیں، کوئی واشنگ مشین خرید رہے ہیں، کوئی فریج خرید رہے ہیں، لیکن آپ کی اس کوالٹی میں کوئی شک پیدا ہو گیا تو وہ آپ نہیں خریدیں گے. جس پہ یقین آ جائے وہ چیز آپ خرید لیتے ہیں. تو قرآن یہ تو شفا ہے، شفاء لما فی الصدور ہے. قرآن یہ تو آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے. قرآن آپ کو ایک نئی زندگی دیتی ہے. آپ کا شک ہے، یہ تو تینوں باتیں جو میں نے آپ کو کہیں یہ تو قرآن سے ثابت ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں اپنی طرف بلائیں. اس میں تمہاری زندگی ہے. لما یحییکم، اس میں زندگی ہے تمہاری. تو یہ تینوں باتیں میں بتا بھی چکا ہوں، میں اس وقت اختصار سے کام دے رہا ہوں. تو شک سے بے یقینی سے عمل پیدا نہیں ہوتا، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے. بس یہ ایک مختصر بات ہے، اس میں میں آپ کو زیادہ تفصیل کی اس میں ضرورت ہی نہیں. کسی بارے میں بھی شک میں آپ مبتلا ہو جائیں تو وہ آپ سودا نہیں کریں گے. اسلام تو آپ کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، آپ کا جنت پر یقینی نہیں ہے. قرآن آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہے. سیدھا راستہ تو آپ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے. تو پھر تو قرآن رہ جائے گا. اور قرآن کے بارے میں اگر آپ کا شک برقرار رہے تو آپ کا ٹھکانہ آگ ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ جو شک میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ان کو واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ فاتقوا النار، آگ سے اب ڈرو.
تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ آگ جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے، اور وہ شک کرنے والوں کے لیے اور منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، جنت جو ایمان والے ہیں، جو متقی ہیں، ان کے لیے تیار، اعدت للمتقین۔ دیکھیں ہم تو بات یعنی عام بات ہے، لیکن یعنی ایسا ہے کہ ہم تھوڑے سے شک میں مبتلا ہیں۔ تو دو ہی گروہ ہیں، ہمیشہ دو گروہ رہے ہیں، ایک حق کی تصدیق کرنے والے اور ایک حق کو جھٹلانے والے، حق کا انکار کرنے والے، حق کو جھٹلانے والے، حق کے بارے میں شک میں مبتلا رہنے والے۔ ہم حق کے بارے میں ایک زبردست شک نہیں، بلکہ میں یہاں کہوں گا ہمارا یقین ہے، ہمارا یقین ہے یہ کتاب ہمیں نقصان، یعنی اس کے اگر ہم پیچھے پڑ جائیں، اس کے راستے پر چلیں تو ظاہری طور پر ہم پیچھے رہ جائیں گے، یہ ہمارا آج یقین ہے۔ دیکھیں میں بھی آپ ہی میں سے ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کیسے سوچتے ہیں، آپ کا مطلب یہ معاشرہ، یہ ہجوم کیا سوچتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، زندگی میں نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے، اللہ کی ہدایت یا اللہ کی مرضی سے میں نے نہیں گزارنی، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جس کے بارے میں ہم بولتے نہیں ہیں، زبان سے نہیں کہتے۔ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی بندگی نہیں کرنی، دراصل میں نے اپنے نفس کی بندگی کرنی ہے۔ اللہ کی بندگی خالص، اس کا کوئی جواز ہی ہم نہیں سمجھتے۔ سب لوگوں کی طرح رہو، زیادہ ملا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو آپ نصیحت کرتے ہیں نا، اگر کوئی نیک لوگوں کے پاس جائے یا کوئی اچھی صورت بنا لے یا اس طرح، آپ کہتے ہیں نہیں، جیسے اور لوگ رہ رہے ہیں، زیادہ ملا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ نصیحت، مجھے بھی یہ نصیحتیں ہوتی تھیں پہلے جب میں لڑکا تھا، تو ویسی میں بات کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں یہ فاتقوا النار، اگر شکی لوگ جو ہیں وہ آگ میں جائیں گے۔ اس دو آیات میں مضمون یہ ہے۔ بہرحال میں ایک مرتبہ ترجمہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، دیکھو اے مسلمانوں، یہ مسلمان کا، دیکھیں یہ قرآن تو انسان کے لیے ہے، پھر مسلمان کے لیے ہے، اور میں مسلمان کا لفظ اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ شک نہیں بلکہ یقین میں ہے کہ قرآن کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ شک ہے تو جو میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تو تم، میرا چیلنج ہے تمہیں، اس کی طرح کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، اس کلام کی طرح کوئی یقینی کلام اور پیش کر دو جو آپ کو کامیابی دے، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے، اور وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ تعالیٰ چیلنج دیتا ہے کہ تم کر نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن تم کوشش کرو، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، تم شک ہٹا دو، یقین کر لو کہ یہ کلام میرا ہے اور یہ تمہیں فلاح اور کامیابی دلا کے رہے گا، اما لکا و اما علیکا، یا یہ تمہارے حق میں ہے یا یہ تمہارے خلاف بولے گا۔ تو فاتقوا النار، تو تم ڈرو آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، جس میں پتھر اور انسان جلیں گے۔ دیکھیں یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آگ، اس آگ کا ایندھن، اب ظاہر ہے کہ جب لکڑی جلتی ہے تو ایک تو اس کی تپش ہوتی ہے، دوسرا اس کا جلنا ہوتا ہے، لیکن یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں لوگ اور ان کی جو بت ہیں، ہجارہ جو بت ہیں،
وہ جلیں گے۔ تو بہرحال لوگ دوزخ، ایسے لوگ جن کا قرآن کے بارے میں یقین نہیں ہے بلکہ شک میں ہے وہ لوگ، تو وہ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اور یہ خاص طور پہ یہ آگ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو حق سے انکار کرنے والے ہیں، جو حق کو جھٹلانے والے ہیں، جنہوں نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، جنہوں نے، دیکھیں میں قرآن سے اس کی تشریح کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، جنہوں نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، جو دنیا کے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کا رخ دنیا کی طرف ہے، تو یہ منکرین حق ہیں، اور جہنم کی آگ ان لوگوں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ اب اس کا ترجمہ سنا دیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں مبتلا ہو جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی طرح کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے مددگاروں سے بھی مدد لے لو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو بچو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.